اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، مولا سرکار والی شاہ خراسان فرزند باب الحوائج امام علی بن موسیٰ الرضا المرتضی علیہ السلام کا ایک عمل، مختصر سا وظیفہ وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ تو صاحبان ایمان، یقیناً اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں سکون آئے، زندگی میں اطمینان آئے، یقین آئے، مشکلات آپ کی آسان ہوں، آپ کی دلی جو نیک جائز شرعی حاجات تیزی سے قبولیت کے راستے پہ ہوں، یعنی قبول ہوں، اور اللہ کی قربت حاصل ہو، تو سرکار امام رضا علیہ السلام کا ایک عمل ہے۔ مولا نے اپنے چاہنے والوں کو، مولا نے اپنی کنیزوں کو عمل بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ اللہ سے دعا مانگیں تاکہ آپ کی حاجت پوری ہو، آپ کی دعا قبول ہو۔ اور امام علیہ السلام نے کون سا ایک ایسا ذکر جو اس عمل میں بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس ذکر کو پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجت کی طلب مانگے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو آئیے صاحبان ایمان مومنین مومنات، سرکار امام رضا علیہ السلام کی محبت میں آپ سب سے عرض ہے کہ اس چینل نجفی کربلائی کو سبسکرائب فرما دیجیے گا، لائک اور شیئر کر کے دوسرے مومنین کو بھی اس کاروان عبادت میں شامل کیجیے گا۔ مولا امام رضا علیہ السلام کا عمل کون سا ہے؟ عمل مجرب عن الامام الرضا علیہ السلام، ایک ایسا عمل مجرب جو امام رضا علیہ السلام سے وارد ہوا ہے۔ یعلمنا کیف ندعو اللہ ومن ندعو لکی یستجیب اللہ لنا، کہ کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، یہ اللہ امام علیہ السلام نے تعلیم دیا ہے تاکہ ہماری جو دعا ہے، جو حاجت ہے، وہ مستجاب ہو، وہ پوری ہو، وہ قبول ہو۔ قل ھذا الدعاء، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اس دعا کو پڑھو 14 مرہ، 14 مرتبہ، ثم پھر سل حاجتک، یعنی 14 مرتبہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دعا کے کلمات پڑھو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو طلب کرو، مانگو۔ مولا وہ کون سی دعا ہے جس کو 14 مرتبہ پڑھنا ہے؟ تو شاہ خراسان فرزند باب الحوائج علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان الدنیا والآخرہ اسألک بحق محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان الدنیا والآخرہ اسألک بحق محمد و آل محمد۔ امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے منقول یہ ایک مجرب عمل ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا کریں تاکہ وہ ہماری دعا قبول فرمائیں۔ تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دعا 14 مرتبہ پڑھو، پھر اپنی حاجت، مراد، ضرورت، یہ دعا اللہ تعالی عز و جل سے مانگو۔ کون سی 14 مرتبہ؟ جو پہلے میں نے پڑھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، یا رحمان الدنیا والآخرہ اسألک بحق محمد و آل محمد، یعنی بسم اللہ کو ساتھ ملا کر یہ اپنے 14 مرتبہ پڑھنا ہے کہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، اے دنیا و آخرت کے رحمان، میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ تو یہ صاحبان ایمان آپ نے 14 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے اور اپنے آپ کو پاک و صاف حالت میں روبہ قبلہ کر لینا ہے، بیٹھ جانا ہے مصلی عبادت پہ، یا آپ گھر کی چھت پر چڑھ جائیں اور روبہ قبلہ کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد دل میں اللہ عز و جل کی عظمت اور آل محمد علیہ السلام کی محبت کی جو ہے آپ اپنی ذہن میں، اپنے دماغ میں یہ لائیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد و آل محمد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حجتیں ہیں، اور انہی کے وسیلے سے خدا دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پھر آپ نے 14 مرتبہ یہ جو دعا ہم نے پہلے پڑھی ہے، اگر کسی کو چاہیے تو ڈسکرپشن پہ بھی لے سکتا ہے اور ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے لے سکتا ہے۔ یہ 14 مرتبہ اپنے خشوع و خلوص کے ساتھ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان الدنیا والآخرہ اسألک بحق محمد و آل محمد، اور
اور اس کے بعد اللہ عز و جل سے اپنی حاجت، اپنی مراد، اپنی منت، اپنی دلی خواہش، جائز حلال طلب کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، بیان کریں، زبان کو حرکت دیں دل سے یقین کے ساتھ۔ پانچواں یہ ہے کہ دعا کے اختتام پر آپ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد 3 مرتبہ پڑھنا ہے، آمین کہہ کر اللہ پر اب بھروسہ رکھنا ہے، توکل کرنا ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ تو صاحبان ایمان، اس عمل میں آپ نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنا ہے تو یہ رحمت الہی کو متوجہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دوسری بات ہے کہ یا رحمان الدنیا والآخرہ، یہ کہہ کر ہم اور آپ اللہ کی ہمہ جہت رحمت کو پکارنا ہے کہ دنیا آخرت دونوں کے لیے اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اسألک بحق محمد وعلی محمد، یہ مومن مومنہ کا کہنا پڑھنا، یہ وسیلہ اہل بیت کو اختیار کرنا ہے۔ یہ جو وسیلہ ہے شیعہ سنی روایات میں مستجاب دعاؤں کے اسباب میں سے شمار ہوتا ہے، یعنی اگر آپ اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے ہیں تو محمد وعلی محمد علیہ السلام کو محمد وعلی محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانا ہے، آپ نے واسطہ دینا ہے ان کا۔ تو یہ عمل امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے، بہت تجربہ شدہ ہے، یعنی مجرب قرار دیا گیا ہے، یعنی جتنے بھی محبان اہل بیت علیہ السلام ہیں انہیں چاہیے عقیدت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ولا کے ساتھ اس عمل کو کر کے اپنی حاجتیں پوری کرا سکتے ہیں۔ تو صاحبان ایمان، اس کا فائدہ یہی ہوگا، ایک تو یہ عمل کرنے والا جو بھی حاجت کے لیے کر رہا ہے اس میں کامیابی ملے گی، کامرانی ملے گی، اس کے دل میں سکون آئے گا، یقین آئے گا، استقرار پیدا ہوگا، اور اس کی جتنی بھی مشکلات ہیں سرکار امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں وہ مشکلات آسان ہوں گی، اور اس کی جو نیک دلی جائز حاجات ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ قبولیت کے درجے پر پہنچے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوگا۔ تو صاحبان ایمان مومن مومنات سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے، اور ہمارے چینل نجفی کربلائی چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی نیک دلی شرعی حاجتوں کو، عارضوں کو، دعاؤں کو، منتوں کو منظور اور مقبول فرمائے۔ پروردگار عالم دنیا آخرت میں سرکار امام رضا والی شاہ خراسان فرزند باب الحوائج علیہ السلام کے اس پاک نگری کے آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے، اور مولا رضا علیہ السلام کے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو باب الحوائج ہیں، جو مظلوم ہیں، جو شہید ہیں، حجت خدا ہیں، انہی کے صدقے میں پروردگار صاحبان حاجات، مرادیں، حاجتیں لینے والوں کے لیے خدا ان کی حاجتوں کو، مرادوں کو، دعاؤں کو، منتوں کو منظور اور مقبول فرمائے۔ یقیناً اگر کوئی بندہ عقیدت کے ساتھ، میں شرط کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عقیدت کے ساتھ اگر یہ عمل کرتا ہے اپنی مشکل سے مشکل حاجت کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، سرکار امام